الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم تو نہیں چاہتے کہ ختم ہو، لیکن بہرحال آج اس رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ میں اس لیے ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اس رمضان کا، اور سفر میں بھی جب میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں اس سفر کا آج آخری دن ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار سفر کی توفیق عطا فرمائے، بار بار رمضان عطا فرمائے۔ خوش نصیبوں کو رمضان ملتے ہیں، خوش نصیبوں کو عبادت کی توفیق ملتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ خوش نصیبوں کو جمعے کی حاضری نصیب ہوتی ہے، خوش نصیبوں کو حج اور عمرہ نصیب ہوتا ہے، خوش نصیبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری نصیب ہوتی ہے۔ یہ بڑی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما رہا ہے اور ہم اللہ کے گھر کے اندر حاضری دے رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کو گڑ گڑا رہے ہیں۔ یہ بڑی خوش قسمت قوم ہے، یہ جو جتنا کر رہا ہے خوش نصیبی سمجھے، جتنا کچھ ہو رہا ہے، یعنی تھوڑا ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بس قبول کر لیا ہے۔ اس میں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ناز کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جیسے کہا نا، ناز بھی نہ کرے کہ بھئی میں نے اتنا کر لیا ہے، اتنا خرچ کر لیا ہے، اتنا غریبوں کو دے دیا ہے، اتنی عبادت کر لی، اتنا قرآن کریم ختم کر لیا ہے، تو اس پر ناز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہماری، میں نے جیسے بتایا کہ ہماری جو طاعت ہے اللہ کی شان کے مطابق تو نہیں ہے، جو اللہ کی شان ہے اس کے مطابق تو ہم عبادت نہیں کر سکے۔ ہمارے دماغ کے اندر کتنی باتیں چلتی رہتی ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں، جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں، جب تراویح پڑھتے ہیں، تو کتنی باتیں ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی شان تو نہیں ہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ بالکل استحضار ہو اور ساری دنیا کی فکریں ہمارے دل و دماغ سے دور ہوں۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو کچھ توفیق عطا فرمائی ہے، بس اس پر شکر ادا کریں اور رمضان کو ختم کریں۔ رمضان میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے قرآن کریم کئی بار ختم کیے۔ اور ایک حدیث میں ابھی پڑھ رہا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کو ختم کرتا ہے تو فرشتے جو ختم کرتا ہے قرآن کریم اس کے پیشانی کے درمیان بوسہ دیتے ہیں۔ جو قرآن کریم پڑھتا ہے نا، جو انسان، جو مسلمان قرآن کریم پڑھتا ہے اور ختم کرتا ہے تو فرشتے انتظار میں ہوتے ہیں کہ چلو جی اب یہ قرآن کریم ختم کرنے والا ہے، تو فرشتے اس کے پیشانی، یہ پیشانی ہے، اس کے درمیان میں بوسہ دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے نا کہ فرشتے بوسہ دے رہے ہیں اور جو بار بار قرآن کریم ختم کر رہے ہیں، تو بڑی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم ختم جب انسان، جیسے بعض لوگ بہت زیادہ ختم کرتے ہیں یا ایک دفعہ ختم کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ بھی بتایا علماء نے۔ پھر محدثین نے پھر اس پہ حدیث بیان فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب بندہ قرآن کریم ختم کرنے لگے تو اس سے پہلے حدیث آپ سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ قرآن کریم ختم کرتا ہے تو دن بھر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اب علماء نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ گرمیوں کے ایام کے اندر کب ختم کرے؟ بھائی ابتدائی دن کے اندر ختم کرے نا۔ گرمی کے ایام میں جیسے یہاں تو بڑے لمبے دن ہوتے ہیں، تو دن بھر فرشتے دعا کریں گے تو فرشتوں کو زیادہ موقع مل جائے گا۔ اور سردی کے ایام میں کب ختم کرے؟ ابتدائی شب کے اندر ختم کرے۔ تو جتنا آپ ان کو وقت دیں گے اتنا آپ کے لیے دعا زیادہ کریں گے، ان کو وقت زیادہ میسر ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ بھی بتایا۔
کہ جب آپ قرآن کریم ختم کرنے لگیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ گرمیوں میں کب کریں؟ ابتدائی دن کے اندر آپ روک دیں، ابتدائی دن شروع ہو جائے، اس کے بعد ختم ہو گیا. اس کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی فرشتوں کی دعاؤں کا سلسلہ دن بھر شروع ہو گیا، رات تک جاری ہے. اور رات کا وقت جب آیا تو آپ نے رات کے ابتدائی رات کو، یعنی تراویح آپ کا ختم ہو گئی ہے، تو تراویح کے بعد اپنا قرآن کریم ختم کر لیں. تو کیا ہوگا؟ پورا دن اور پوری رات آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے کہ دعائیں کریں. اس سے بڑی رحمت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ قرآن کریم کا ختم کرتا ہے، ختم قرآن کی محفل جب آدمی دعا کرتا ہے تو 4000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جیسے انشاءاللہ العزیز آج کل ختم قرآن کی محفل ہے نا، باقاعدہ محفل ہے. ویسے بھی آپ حضرات قرآن کریم گھر پہ ختم کرتے ہیں یا آپ کی بیگمات ختم کرتی ہیں تو ان کو یہ فضائل سنائیں، بتائیں کہ 4000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں کس کے لیے؟ جو ختم قرآن کرتے ہیں. ختم قرآن کی جو باقاعدہ محفل ہوتی ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو ظاہری بات ہے قرآن کریم ختم کرنے والے جو گھر پہ بیٹھ کر کرتے ہیں یا مسجد میں کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے یہ کہ 4000 فرشتے آپ کے لیے مقرر ہیں کہ بھئی اب یہ قرآن کریم ختم کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا کرو. معمولی یہ 4000 فرشتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ قرآن کریم میں پڑھتا ہوں اور اس کے علاوہ مجھے بتائیے کہ روایت میں آتا ہے کہ بہترین عمل کون سا ہے. صحابی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہترین عمل کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قرآن مراحل و تراحل، یعنی ایک قرآن ختم کرنے کے بعد دوسرا قرآن کریم ختم کرنا. ایک قرآن کریم کا ختم کیا پھر دوسرا قرآن کریم شروع کر دینا، اس کو مراحل و تراحل کہا، یعنی ایک کے بعد دوسرا. تو یہ بہترین مشغلہ ہے. دنیا کے اندر سب سے بہترین مشغلہ قرآن کریم کو یاد کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سنانا، قرآن کریم کو حفظ کرنا. یعنی اندازہ کریں ایک صحابی قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اس بہترین عمل کون سا ہے، بہترین مشغلہ کون سا ہے. تو ایک قرآن کریم ختم کیا پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں. یعنی ہمارا کام یہی ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا. تو رمضان کا مہینہ الحمدللہ، اور یہ قرآن کریم ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے. جن لوگوں کو اب تک توفیق نہیں ہوئی ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی، ان کو چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور جن کو قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا تو ان کو چاہیے کہ اپنے قاری صاحبان جو امام، مؤذن یا آپ کے گھر والے، رشتہ دار، عزیز و اقارب جو قرآن کریم جانتے ہیں، دوست، ان کے پاس جائیں کہ بھئی مجھے قرآن کریم پڑھنا سکھا دو. بھائی دنیا کی تمام امور آپ سیکھ لیتے ہیں لیکن قرآن کریم پڑھنا آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں آتا، کوشش نہیں کرتے. یہ غلط بات ہے. آپ جب نہیں پڑھیں گے تو آپ کی اولادیں کیسے پڑھیں گے قرآن کریم کو؟ مجھے بتائیے. آپ کی نسل کیسے قرآن کریم کو؟ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے دیا ہے، گھر میں رکھنے کے لیے نہیں دیا ہے میرے بھائی. بعض لوگ گھر میں اس کو سجا دیتے ہیں، تاک میں رکھ دیتے ہیں، بس کافی نہ. یا شادی کے وقت جو ہے وہ دلہا دلہن اس کو اوپر نیچے سے گزار دیتے ہیں. ہمارے یہاں رسم ہوتی ہے نا، قرآن اوپر ہے اور نیچے سے دلہا دلہن گزر رہے ہیں. تو یہ اس لیے قرآن کریم دیا ہو. قرآن کریم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے دیا ہے. یتلو علیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقاصد بعثت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بعثت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہے، ان بعثت میں قرآن کریم کے پڑھنے کا ذکر ہے. یتلو علیہم، قرآن کریم کو پڑھنا، پڑھانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کریم کو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ بہترین ہے، تم میں بہترین انسان لوگ ہیں. تو حضور، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنا نہیں بلکہ قرآن کریم کو سمجھنا ضروری ہے. بھائی قرآن کریم کا اصل مقصد تو قرآن کریم پر عمل کرنا ہے.
لیکن ان مقاصد میں پڑھنا بھی ضروری ہے، عمل کرنا تو ایٹ دی اینڈ ضروری ہے ہی ہے۔ دو تین مقاصد ہیں، دو تین حقوق ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت، یتلو علیہم، پڑھنا قرآن کریم کو۔ قرآن کریم جس طریقے سے قرآن کریم یہ محفوظ ہے نا، الفاظ محفوظ ہیں، اس کے معنی محفوظ ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کے معنی بھی محفوظ ہیں، اور قرآن کریم کا پڑھنے کا طریقہ بھی محفوظ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ میرے خیال سے نہیں سمجھے کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں نا، یہ جو الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں یہ محفوظ ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا، اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ قیامت کی صبح تک یہ کتاب خاتم الکتاب ہے، خاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے، یہ امت بھی آخری ہے۔ اس امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں، اس کتاب کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں۔ تو یہ خاتم الکتب ہے، تمام کتابیں۔ تو جب یہ خاتم الکتب ہے تو اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جتنے بھی صحائف تھے، تمام صحیفے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ٹھیک ہے، ان پر کتابیں آئیں، تورات، انجیل، زبور، وہ محفوظ ہے؟ نہیں، نہ اس کے پڑھنے کا طریقہ محفوظ ہے، نہ اس کے معنی محفوظ ہیں، نہ وہ کتاب محفوظ ہے۔ لیکن قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کے معنی، اس کے الفاظ اور اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی محفوظ ہے۔ اور آپ یہ اندازہ کریں کہ قرآن کریم کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی کہ جس کا باقاعدہ پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا اور ٹریننگ دی گئی ہو کہ بھئی یہ قرآن کریم اس طرح پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے قرآن کریم۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ، یہ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، ان فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کریم ہم تک پہنچایا، اور سب سے پہلے جو قرآن کریم جو لے کر آئے وہ حضرت جبرائیل لے کر آئے۔ سب سے پہلی وحی جب آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آئی نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تھے؟ غار حرا میں تھے نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، پہلی دفعہ تھی نا، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا یہ کیا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، اور تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی۔ یہ وحی کا بوجھ تھا، اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب وحی کا نزول ہوتا تو کیا ہوتا؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیشانے پر پسینہ ہوتا تھا، اتنا اس قدر وحی۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وحی کا جب نزول ہوتا، کبھی کبھار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر آرام فرما رہے ہوتے تھے، استراحت فرما رہے ہوتے۔ جب وحی کا نزول ہوتا تو مجھے ایسا لگ رہا ہوتا کہ میری ران ہی نہیں ہے، میری ران پھٹ جائے گی، اس قدر بوجھ قرآن کریم کا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب وحی کا نزول ہوتا، جب کسی جانور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اور وحی کا نزول ہو رہا ہے تو جانور بیٹھ جاتا تھا۔ تو یہ انسان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی بدولت یہ کیا ہوا؟ یہ رحمت ہمارے دلوں میں محفوظ ہو گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب وحی کا نزول ہوتا، جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پڑھتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ حضرت جبرائیل کے ساتھ کیا کرتے؟ جلدی جلدی پڑھتے تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے، حضرت جبرائیل قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یاد کر رہے ہیں، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات محسوس ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ،
آپ کو جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے پڑھیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ قرآن کریم پڑھنے کا ذکر آ رہا ہے کہ نہیں؟ جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم پڑھنے کا ذکر، لا تحرک به لسانک لتعجل بک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہاں سمجھنے کی بات تو ابھی نہیں آ رہی نا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ویسے تلاوت ضروری نہیں ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے بیچاروں کی، کہ کیا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کا باقاعدہ پڑھنے کے فضائل اور قرآن کریم کا پڑھنے کا ذکر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے سامنے تلاوت کرتے تھے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہتے کہ تم تلاوت کرو۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تلاوت ضروری ہے نا۔ لوگ یہ کہتے ہیں، مثال یہ دیتے ہیں، میں اس کی مثال یوں دے دوں کہ جیسے کہ آپ یہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کرتے ہیں نا، اس کی تھیوری ہے، تو تھیوری آپ کر لیں تو لوگ کہتے ہیں کہ خالی تھیوری کرنے کا کیا فائدہ جب تک آپ کیا نہ کرو، پریکٹیکل نہ کرو۔ تو بھائی آپ ٹھیک ہے پریکٹیکل نہ کرو، یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ پریکٹیکل تو اصل مقصد ہے، ہمارا اصل مقصد تو پریکٹیکل ہے نا، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی اگر آپ تلاوت اگر آپ پریکٹیکل نہیں کرتے، صرف آپ یہ تھیوری دیتے ہیں یا تھیوری پاس کرتے ہیں، تھیوری یاد کرتے ہیں، تو نالج میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کو تسلی ہو رہی کہ نہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، آپ کی دلوں کی بیماریوں کا علاج قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تحرک به لسانک لتعجل بک، جلدی جلدی نہ پڑھو۔ ان علینا جمعہ وقرآن، آپ کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کیا کریں گے؟ ہم اس کو آپ کے دل کے اندر محفوظ کریں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، بس آپ اس کو فالو کرتے جائیں۔ آپ کو جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کو سکھا رہے ہیں اس کو فالو کریں، بس اس کو یاد کرتے جائیں، پڑھتے جائیں، جمانا اس کو محفوظ کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس سے کیا مطلب ہوا؟ کہ اب ایک آدمی کہتا ہے یار میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا چونکہ مجھے قرآن کریم نہیں آتا، یا کوئی آدمی کہتا ہے یار میں تو قرآن کریم عمل کا قائل ہوں، قرآن کریم کی تلاوت تو ویسے ہی ہو جاتی ہے، اور وہ صرف ترجمہ لے کے بیٹھ جائیں۔ مجھے بتائیے، آپ کو کوئی شخص کہتا ہے کہ حدیث پڑھیں؟ بھائی مجھے بتائیں کہ حدیث کی تلاوت کرنے کا کوئی کہتا ہے آپ کو؟ مجھے بتائیے، آج تک آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ حدیث کی تلاوت کریں باقاعدہ؟ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے بارے میں کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ حدیث کی تلاوت کریں؟ حدیث ویسے اگر پڑھیں تو اس کے اندر نور ہے، بالکل بہت فضیلت ہے، لیکن آپ حدیث خود تو نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ علماء کے سامنے نہ بیٹھیں، علماء سے سمجھے نا۔ حدیث کی جو تلاوت ہے یا حدیث جو ہے آپ کو ویسے تو نہیں پڑھی جائے گی، آپ تلاوت کرنے بیٹھ جائیں صبح سے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ چونکہ وہ تو عربی میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہیں کہ عربی میں ہونے کے باوجود آپ قرآن کریم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اس کا تواتر کا ثبوت جو ہے، کنٹینیشن کا جو ثبوت ہے، شہادت ہے، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے ایزی ایکسیس ہے۔ آپ کے سامنے سعید بھائی لے کے قرآن کریم لے کے بیٹھ جائیں اور سامنے بچہ بیٹھا ہو۔ میری ایک شاگردہ ہے اسکاٹ لینڈ کے اندر، تو ابھی وہ ہم لوگ سفر پہ تھے، یہ بھی تھے اور ان کے شوہر تھے مفتی صاحب، تو وہ چھوٹا بچہ وہاں وہ تلاوت چل رہی ہے کون سی؟ سورہ رحمان، سورہ مزمل، بہت ساری بڑی بڑی صورتیں۔ اب وہ بچہ 4 سال کا ہوگا، میں حیران، انہوں نے ٹیپ کو بند کیا، ریکارڈنگ کو بند کیا اور وہ شروع ہو گیا۔ تو میں نے کہا یہ کیسے سیکھا اس نے؟ کہتے ہیں یہ ایک تو ہمارے گھر کے اندر ہمارے قاری صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ حافظ ہیں، وہ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں، تو جو بڑی صورتیں ہوتی ہیں اس کو زور سے پڑھتے ہیں، تو وہ بچے نے ان کو دیکھ کر کاپی کر کے وہ حفظ کر لیا قرآن، یعنی یاد ہو گیا ان کو۔ اور دوسرا کہ قرآن کریم کا جو وہ ہوتا ہے نا، قرآن کریم ٹائپر جو ہوتا ہے جو سعودیہ میں ملتا ہے، تو وہ اس کو دے دیا ہے اور وہ اس پر رکھتا جاتا ہے، پینسل رکھتا ہے، پین رکھتا ہے، تو وہ قرآن کریم خود بخود بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سورہ مزمل پر رکھتا ہے، پھر چلتا ہے، وہ اس کو یاد ہو گیا اس سے۔
کسی قاری صاحب کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن کریم ویسے ہی پڑھ رہا ہے جس طرح قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تو بھائی میرے بھائی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم تو ایزی ایکسس دیا ہے کہ آپ پڑھیں قرآن کریم، اور یہ قرآن کریم پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے ہے، لیکن امت کے اندر اس پڑھنے کا، پڑھانے کا، قرآن کریم کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں جواب دینا ہوگا، بھائی اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، جب آپ دکان کے اندر ہو تو صبح کے وقت آپ قرآن کریم کی تلاوت سے دکان کا آغاز کرو۔ اگر آپ صبح کام پر جا رہے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت سے کیا کرو، اپنے وہ لگا لو، موبائل پہ لگا لو۔ آج تو ماشاءاللہ موبائل پہ ہی قرآن، آپ کے ٹرین کے اندر ہو تو 1 رکوع پڑھ لو، 2 رکوع پڑھ لو، 3 رکوع پڑھ لو، لیکن قرآن کریم کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا قرآن اور اتنا آسان ایکسس عطا فرمایا ہے کہ میں اس دن، وہ ہمارے علی بھائی میرے خیال سے ابھی آئے کہ نہیں آئے نماز میں، پہلی دفعہ وہ جمال بھائی کو میرے ساتھ سفر بھی کیا، انہوں نے سعودیہ کا بھی کیا ہے اور مسجد اقصیٰ کا بھی کیا ہے، لیکن کبھی قرآن کریم نہیں پڑھا انہوں نے میرے سامنے۔ اس دن یہاں قرآن کریم سنا رہے تھے تو میں حیران ہو گیا۔ وہ بنگلہ دیش کے ہیں، لیکن اردو جب بات کرتے ہیں تو ان کی اردو جو ہے وہ لینگویج کیا ہوتی ہے، وہ صاف نہیں ہوتی، بعض اوقات مشکل ہوتی ہے سمجھنے میں، لیکن قرآن کریم پڑھے تھے، میں نے کہا یہ کہاں کا عرب قاری آ گیا ماشاءاللہ۔ افریقہ میں گیا تو افریقہ کے اندر میں نے دیکھا کہ بھائی وہاں کے حبشی ماشاءاللہ افریقی، اپنی زبان تو سوہیلی زبان ہے ان کی، سوہیلی زبان جو ہوتی ہے، لیکن وہ جب ہمارے ساتھ اردو بولتے ہیں نا، وہاں اردو بھی چونکہ علماء ہوتے ہیں تو اردو ان کو سیکھ، لیکن وہ اردو کے اندر ان کی جو زبان مکس ہو گئی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ دنیا کا کوئی انسان، کوئی زبان بولنے والا ہو، قرآن کریم اس کے سامنے رکھو تو اس کے الفاظ سے پتہ چلے گا ماشاءاللہ بہت بڑا عرب کا کوئی قاری ہے، مصر کا کوئی قاری ہے، یا ہندوستان میں کسی بڑے عالم دین کے پاس، بڑے قاری کے پاس اس نے قرآن کریم پڑھا ہے۔ اس سے بڑا ایزی ایکسس کیا ہوگا؟ میں واللہ یہ کہتا ہوں کہ آپ دل کے ساتھ، محبت اور پیار اور عقیدت کے ساتھ قرآن کریم کی عظمت کو اگر سامنے رکھے ہوئے اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیں قرآن کریم کھلنا شروع ہو جائے گا۔ علماء کہتے ہیں نا کہ جب جو تفسیر بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات تو ہم جو یہ تفسیریں جو رکھی ہیں اس میں سے پڑھ کر تفسیر بیان کرتے ہیں، جو عربی کی تفسیریں ہوتی ہیں، پھر اس سے پھر بعض علماء جو کمزور ہوتے ہیں تو وہ اردو کی تفسیر لیتے ہیں، لیکن بعض کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ساتھ اتنی محبت عطا کی ہوتی ہے اور اتنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے قرآن کریم اتنا کھول دیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے جو معانی اور مطالب ان پر کھل رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا آیت، یہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کے اندر یہ نقطے کی بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی یہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ایزی ایکسس ہے ہر انسان کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کا مطلب قرآن کریم کے معنی بھی ہیں اور الفاظ بھی ہیں کہ الفاظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے آسان کر دیا ہے۔ معنی تو پھر بھی آپ کسی عالم کے پاس جائیں گے، کتاب کو کھولنا پڑے گا، لیکن قرآن کریم کو آپ کھولیں، پڑھنا شروع کر دیں، لیکن پڑھیں قرآن کریم میرے بھائی۔ یہ قرآن کریم آپ کو انشاءاللہ العزیز ہم سب کو آپ قبر میں بھی کام آئے گا۔ روایت میں کیا آتا ہے کہ ایک طرف روزہ ہوگا، ایک طرف قرآن کریم، اور پھر قرآن کریم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے جو صورتوں کے جو فضائل میں، ایک طرف کیا ہوگا، سورہ یاسین ہوگی، ایک طرف سورہ ملک ہوگی، یہ روایت کے اندر آتا ہے، صحیح روایت ہے۔ یعنی راز در راز قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ قرآن کریم جب ختم ہوگا تو 4000 فرشتے کوئی معمولی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا کہ ہم اس کو آپ کو محفوظ کرائیں گے، آپ کو یاد کرائیں گے۔ تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ قرآن کریم کو پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن کریم کو قرآن کریم کی طرح پڑھنا ضروری ہے، کہ یہ نہیں جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک زمانے کے اندر جب میں 2000 میں آیا تو جب میں بعض یہاں بیچارے جب پڑھتے تھے قرآن کریم حفظ کیا اس میں تراویح کے اندر، تو میں حیران ہوتا تھا۔ یقین کریں کہ ایسا لگتا نہیں تھا کہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، واللہ
آپ کو یاد ہوگا اس زمانے کے اندر، آج سے 20 21 22 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس ملک کے اندر، تو اب تو یہ ملک قرآن کریم کی فیکٹری بن چکی ہے. یہ ملک جو ہے قرآن کریم کی فیکٹری ہے. ایک تو قرآن کریم کے مصحف کی فیکٹری نا، آپ نے دیکھی ہوگی مدینہ کے اندر جو چھپتی ہے، پاکستان میں دیکھی ہوگی تاج کمپنی. لیکن یہ قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر، ایک نہیں ہزاروں، الحمدللہ لاکھوں حفاظ اس وقت برطانیہ کے اندر موجود ہے، کہ جو پوری دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں، جا رہے ہیں اور قرآن کریم سنا رہے ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ برطانیہ سے بلاؤ، پہلے ہم کیا کرتے تھے، پاکستان سے، ہندوستان سے قرآن کریم سنانے کے لیے حافظ قرآن کو بلاتے تھے کہ اللہ کے واسطے ہمیں رمضان میں قرآن کریم سنا دو. یعنی نماز پڑھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے تھے، اب نماز پڑھانے کے لیے ماشاءاللہ 10 حفاظ ایک مسجد کے اندر موجود ہوتے ہیں، چلو جی ہم پڑھا لیتے ہیں. تو یہ قرآن کریم پر محنت کی ہے نا، قرآن کریم پر محنت کی ہے، تو قرآن کریم کو قرآن کریم کی طرح پڑھنا چاہیے. پہلے تو آپ قرآن کریم پڑھنے کی نیت اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز آج رمضان ہے نا، رمضان ہے اور آخری جمعہ ہے اس رمضان کا، اور 2 4 دن رہ گئے ہیں. تو ابھی آج نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز آج ابھی جمعے کے بعد مجھے موقع ملے گا تو میں آج انشاءاللہ قرآن کریم شروع کروں گا. کریں گے انشاءاللہ. قرآن کریم پڑھنے کا آغاز شروع کریں، اور اپنے بچوں کو بھی لگائیں، اپنے گھر والوں کو بھی لگائیں کہ بھائی جس گھر کے اندر قرآن کریم اور نماز نہیں ہے، وہ گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو جو آپ کچھ تلاوت کا حصہ جیسے ہمارے جمال بھائی کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی یہ معمول ہے کہ سورہ بقرہ جب آپ شروع کریں تو گھر کے اندر سے شروع کریں، بڑی فضیلت ہے. عموماً جہاں جنات، سحر، آسیب اور یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو بد نظریاں ہوتی ہیں، اس کے لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں سورہ بقرہ قرآن کریم گھر میں تلاوت کیا کرو. گھر کے اندر بھائی نماز یہاں فرض نماز یہاں مسجد میں پڑھتے ہو نا، تو نوافل گھر میں ادا کر لیا کرو، اس کو قبرستان مت بناؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو گھر کے اندر بھی تلاوت کر لیا کرو. تو یہ قرآن کریم کا یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم قرآن کریم کو انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر آپ سیکھنے کے عمل کو شروع کریں. قرآن کریم کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ قرآن کریم اللہ کی ایسی واحد، جیسے میں نے بتایا کہ دنیا کا کوئی انسان بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ کیسے، اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، دنیا کی کوئی کتاب ماضی کے اندر جو جیسے میں نے بتایا جو مصحف یا کتابیں نازل ہوئی ہیں انبیاء پر، ان میں بھی کوئی ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ اس کو ادائیگی کا طریقہ بتایا گیا. میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ جس طرح قرآن کریم کے الفاظ محفوظ ہیں، اس طرح ادائیگی کے طریقے بھی محفوظ ہیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. قرآن کریم کی ہمیں سند کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو اس قدر محفوظ کر دیا کہ اس کی سند کے ساتھ، اور اس کو اس قدر لوگوں کے سامنے محفوظ کر دیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے ایک تو یہ کہ یہ الفاظ محفوظ، اور پھر اس کے پڑھنے کے جو طریقے ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے سند کے ساتھ محفوظ کر دیا کہ اس طرح پڑھنا ہے. اب یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اب یہ ہمارے لیے بہت بڑی سند ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ اس طرح پڑھنا ہے. اب اندازہ کریں کہ جو آپ ڈینٹل کلینک پہ جو کام کرنے والے جو ڈاکٹر اور ڈینٹسٹ جو ہوتے ہیں، ان کو دانتوں کے نام اکثر پتہ ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی قاری ہو اور اس کو بھی دانتوں کے نام پتہ ہوں؟ جو قرہ حضرات ہیں ان سے ذرا دانتوں کے نام پوچھ لیں، آپ کے جو 32 کے 32 دانت ہیں ان کے آپ کو بتا دیں گے کہ اس دانت کا نام یہ، اس دانت کا نام یہ، کیوں، کیا وجہ ہے. اور ہماری کتاب ہے، ہم جب پہلی دفعہ مدرسے کے اندر جب ہم نے یہ کتاب جمال القرآن، ہماری جو کتاب ہے جو قرآن کریم کے حوالے سے ہے، تو جب ہمارے سامنے ہم نے جب وہ اگلے سال سبق پڑھنا ہوتا ہے نا، تو اس سے پہلے ہم کتاب خرید لیتے تھے، تو اس میں دانتوں کا نقشہ بنا ہوا ہے. میں نے حیران یہ کیا چکر ہے، ہم ڈاکٹری کرنے جا رہے ہیں یا ڈینٹسٹ بننے جا رہے ہیں؟ حقیقت میں آپ بہت بڑے ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں بھائی. دانتوں کے نام ذکر کر کے، دانتوں کے صفات کا ذکر کر کے، قرآن کریم کے پڑھنے کے بارے میں، قرآن کریم کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کے صفات کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے مخرج، اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی زبان کا استعمال آپ نے استعمال کرنا ہے کہاں،
اور تالو کا استعمال کہاں؟ تالو بھی ہے نا، تالو فالتو چیز نہیں ہے. بعض لوگوں کو تالو نہیں چلتا تو زبان نہیں چلتی، یاد رکھیں. یہ تالو کا سسٹم جو اندر تالو کسے جیسے کہتا ہے نا کوا نما، ہاں وہ وائبریٹ کرتا ہے اندر سے. یہ عجیب اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا کہ جو تالو کو بیکار نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، زبان کے ساتھ اس کو ٹچ کرتے ہیں اور یہ پہ چلنا شروع ہوتی ہے زبان. عجیب الحمدللہ. تو تالو کا ذکر ہے، زبان کا ذکر ہے، اور پھر اس کے اندر مخرج کا ذکر آ رہا ہے کہ بھائی کہاں کون سا لفظ کہاں سے نکلے گا. اب مجھے بتائیے کہ دنیا کی کوئی الفابیٹک آپ دیکھ لیں، حروف تہجی کو دیکھ لیں، اس کے اندر یہ کوئی سسٹم ہے کہ بھائی یہ الفابیٹ آپ نے اس طرح نکالنا ہے؟ کس جگہ سے نکالنا ہے کوئی سسٹم؟ نہیں ہے نا. کہاں سے ہے؟ صرف قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفابیٹک جو بنایا، الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را زا سین شین صاد. جو ہمارے گجراتی جو بھائی ہیں، ہماری والدہ ہیں، وہ نہیں بول سکتے جزاک اللہ، نہیں بول سکتے. کیا بولتے ہیں وہ؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ. نہیں نکلتا وہ لفظ. لیکن یہ نہیں نکلتا، یہ غلط ہے. جزاک اللہ میں تو چلو چل جائے گا، لیکن قرآن کریم کی تلاوت اگر آپ کو امام بنا دیا گیا تو آپ کی نماز تو خراب ہو جائے گی. آپ سا کی جگہ اگر سین پڑھنا شروع کر دو، سین کی جگہ سا پڑھنا شروع کر دو، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. اس میں یہ قواعد اور ضوابط بتائے گئے کہ لحن جلی، یعنی اگر آپ نے لحن جلی کی، لحن خفی، اور کون سی صفات لازمہ ہے، کون سی صفات عارضہ ہے، باقاعدہ پورا ضابطہ اور پورے قوانین موجود ہیں. امام جزیری رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ اس پر شعر موجود ہے. اس پر باقاعدہ ایک شعر موجود ہے کہ والحتم التجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آثم. قرآن کریم کو جو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، اچھی طرح بہترین صفات اور مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ گناہگار ہوگا. من لم یجود القرآن آثم. تو قرآن کریم کے آداب، قرآن کریم کا پڑھنے کا طریقہ، قرآن کریم کے الفاظ، یہ بھی سیکھنا ضروری ہے. اور پھر آخر کے اندر ایک بات اور عرض کروں کہ بعض جو قرہ ہوتے ہیں، ہمارے جو مدرسے میں جو مکتب پڑھانے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کم سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا جو مقتدی ہوتے ہیں ان کو کم سے، یار یہ تو قاری صاحب ہے. بھائی قاری صاحب کوئی معمولی ہے؟ پورا قرآن کریم پڑھانے کا، پڑھنے کا ایک بہت بڑا ایک سسٹم شروع کیا ہوا ہے. اس کے لیے تو صدقہ جاریہ ہے، اور آپ اس پر خرچ کر رہے ہو، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ فیکٹری کے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو تیار کر رہا ہے وہ. اگر ایک بندہ، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، تو کم سے کم زندگی کے اندر ایک حافظ قرآن کو اسپانسر کیا کریں اپنے ملک کے اندر. آپ تو ماشاءاللہ بڑے بڑے مدرسے آپ لوگوں نے قائم کیے ہوئے ہیں اپنے علاقوں کے اندر، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا ہوا ہے تو کم سے کم اپنے ملک کے اندر آپ یہ کہیں کہ بھائی فلانا بچے کو اگر حفظ کرانا چاہتے ہو، غریب ہے وہ بچہ، غریب ہے. کتنے بچے ایسے غریب ہیں لیکن بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور وہ مدرسہ بیچارے خرچہ اٹھاتا ہے. مدرسے والے کو کہیں کہ آپ نہ اٹھائیں، میں خرچہ اٹھاتا ہوں، آپ نہ اٹھائیں. اس بچے کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ پورے سال کا جو خرچہ ہے کیا ہے میں دوں گا. آپ اس کو کھانا بھی کھلائیں، اس کو وظیفہ بھی دیں، اس کو تحفے گفٹ بھی دیں، اور قرآن کریم حفظ کرے گا. یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اور زندگی کے اندر ایک کام آپ یہ ضرور کریں. ایک بات میں ابھی، حالانکہ یہ موضوع نہیں ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں مجھے بتایا کہ ہمارے جو میر پور کے جو رہنے والے لوگ ہیں، خاص طور پر وہ بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، بہت زیادہ بناتے ہیں. اور اب تو یہ رواج بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ اپنے ملک کے اندر بڑی بڑی پراپرٹیاں لے کے اس کو بڑے بڑے محلات کی شکل دی جاتی ہے، اور بہت بڑے گھر بناتے ہیں، اور رہتا کوئی نہیں ہے. اور اینڈ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بعض اسٹوریاں ایسی سنی ہیں کہ اس کو زندگی بھر دیکھنا بھی نصیب نہیں ہو، کبھی ملک نہیں گئے اپنے، دیکھا ہی. اور ان لوگوں کو اور چھوڑیں، گئے نہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کا انتقال یہاں ہو گیا، اور اس کے نسل در نسل لوگوں میں وہ جو ہے وہ خاندان کے اندر وراثت میں وہ تقسیم ہو گیا، سارے خاندان کے اندر تقسیم ہو گیا مرنے کے بعد. تو کیا فائدہ ایسی پراپرٹی بنانے کا آپ کا، کہ جب آپ خود استعمال نہیں کر رہے، نہ آپ کا آگے کوئی اس کو بیچنے کا ارادہ ہے، تو ایسی پراپرٹی بنانے کا. اور وہ بھی بناتے ہیں ایسے پہاڑیوں کے علاقے میں، جنگلات کے اندر،
بھائی کیا فائدہ آپ کو اس طرح بنانے کا؟ بھائی اس سے بہتر ایسی چیز بناؤ کہ تمہیں آخرت میں بھی کام آئے اور قبر میں بھی کام آ جائے. مسجد بناؤ. آپ لازمی زندگی کے اندر چھوٹی یا بڑی مسجد زندگی کے اندر لازمی اپنے ملک کے اندر یا اپنے ملک کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر جہاں مسجد واقعی میں حقیقی معنوں میں نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اب اس روڈ پہ 3 مسجدیں ہیں ماشاءاللہ, وہاں آپ جاؤ تو 3 مسجدیں ہیں, ٹھیک ہے. اس ملک میں تو ضرورت ہے چونکہ سردی ہوتی ہے, قریب ہوتا ہے. ہمارے بعض ایسے علاقے پاکستان کے اندر, ہندوستان کے اندر ایسے علاقے, افریقہ کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں مسجدیں ہی نہیں ہیں. تلاش کریں, لیکن یہ نہ دیکھیں کہ بھائی خالی مسجد بنا دی چھوڑ دیا نہ, بلکہ یہ دیکھیں کہ وہاں آبادی بھی مسلمانوں کی ہے کہ نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, آپ چیریٹی دیتے ہیں کہ جی وہ میں مسجد بنا رہا ہوں, لینے والا چیریٹی لے رہا ہے, لیکن وہ بیچارہ ایسی جگہ مسجد بنا دیتا ہے جہاں کوئی ایک نمازی بھی نہیں ہوتا, زندگی پر ایک نمازی نہیں ہوتا. اور وہ پھر کیا ہوتی ہے, وہ جگہ کیا بن جاتی ہے؟ اللہ معاف فرمائے کہ وہاں جانور گھس جاتے ہیں اور اس مسجد کی توہین ہوتی ہے. آپ اس سے لازمی پوچھیں کہ بھائی مسجد ایسی جگہ ہمیں بنانی ہے کہ جہاں نمازی ہوں, علاقہ ہو, لوگ ہوں, کوئی آبادی بننے کا امکان ہو, تو لازمی ایک مسجد بنے. تو یہ قرآن کریم کی بات میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ آج پورے مہینے کے اندر قرآن کریم کے حوالے سے ایسی تفصیلی گفتگو نہیں کی. بھائی قرآن کریم کی تلاوت کریں, بس اللہ کا حکم ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. اقرا, یہاں دیکھیں نا, پہلی اللہ تبارک و تعالی اقرا پڑھو. کیا پڑھو, کیا مطلب؟ ہمارے نزدیک تو یہی مخاطب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم پڑھو, قرآن کریم کی تلاوت کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. اتنے سارے فضائل میں نے آپ حضرات کے سامنے سنائے ہیں. آپ اپنے اپنے مسجدوں کے اندر ماشاءاللہ جو جمعے میں آنے والے لوگ ہیں وہاں قرآن کریم سن رہے ہوں گے تراویح کے اندر. تو انشاءاللہ العزیز ہمارے یہاں بھی قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے تراویح کے اندر, اور ہر سال الحمدللہ یہ 24 سال ہو گئے, بلکہ 25 سال ہو جائیں گے. مجھے 24 سال ہو گئے یہاں, اور ویسے 25 سال الحمدللہ ہو جائیں گے اس ادارے کو. اور یہاں الحمدللہ جب سے یہ ادارہ بنا ہے, اور تلاوت اور باقاعدہ رمضان میں تراویح کا آغاز الحمدللہ رمضان میں ہی جگہ آغاز ہوا تھا اور ابتدا ہوئی تھی. تو انشاءاللہ العزیز کل ہمارے یہاں قرآن کریم کی ختم قرآن کی محفل ہے, اور رمضان میں جو تراویح میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ انشاءاللہ العزیز